اللہ تعالیٰ کے بہترین اور ناپسندیدہ بندے کون ہیں؟ روایت ہے حضرت عبد الرحمن ابن غنم اور اسماء بنت یزید سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اور اللہ کے ناپسندیدہ بندے وہ ہیں جو چغلی سے چلیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور پاک لوگوں میں عیب جوئی کرنے والے۔ یہ تین قسم کے جو بندے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ چغلی سے چلنے والے یعنی اکثر چغلی کرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے، اور نیک لوگوں کے درمیان یعنی نیک لوگوں کی عیب جوئی کرنے والے، یعنی جن لوگوں میں عیب نہیں ہوتا ظاہری طور پر ان لوگوں کی عیب جوئی کرنے والے، یہ بندے اللہ کریم کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں۔ خیار و عباد اللہ یعنی اللہ کے وہ نیک بندے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، ان کے چہروں پر انوار آثار عبادت ایسے ہوں کہ انہیں دیکھتے ہی رب یاد آ جائے، ان کے چہرے آئینہ خدا نما ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور مرقات کے اندر حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس قدر مقبولیت تھی کہ آپ کو جو بھی دیکھتا تھا وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ، کہ کیسا کریم بہادر اور حلیم جوان ہے۔ یہ مرقات کے اندر مولا علی قاری نقل کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس بیٹھنے سے دل جاری ہو جاتا ہے، یہ ان لوگوں کی عبادات کی خصوصیت ہوتی ہے۔ حضور داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچ کر دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ مصری عورتوں نے جب جمال یوسفی دیکھا تو کیا کہا؟ حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب دیدار کیا نا مصری عورتوں نے، جن کو زلیخا نے بلایا تھا، تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو کیا کہا؟ حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ بشر تو ہے ہی نہیں، حالانکہ آپ ظاہری طور پر تو بشر تھے۔ یہ ہے اللہ کی یاد آنا، نیک لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آنا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مکہ معظمہ کے بازار میں سر جھکائے جا رہا تھا کہ اچانک ایک شخص پر میری نظر پڑی اور فوراً میرے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور جس کو دیکھ کر عبادت کی طرف دھیان متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دھیان متوجہ ہو جائے، تو پھر وہ بندہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ فساد اور نفاق کے لیے چغلی کھانا ممنوع ہے۔ ہاں اگر کسی ضرورت کے تحت کسی کی کوئی برائی بیان کی گئی ہے تاکہ جس کے سامنے وہ برائی بیان کی جا رہی ہے وہ اس آدمی کی برائی سے بچ جائے، تو وہ چغلی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معاف ہے، اس کی اجازت ہے۔ یعنی کہ کسی کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی بات بتا دینا کہ فلاں آدمی ایسا ہے یار اس سے بچ کے رہنا، تو یہ اس کو اس کی برائی سے بچانے کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، لہذا یہ چغلی میں شامل نہیں ہوگا۔ صلح کرانے کے لیے ایک دوسرے کو اچھی باتیں پہنچانا عبادت ہے، اور اسی طرح اپنے عیب ڈھونڈنا بھی عبادت ہے۔ دوسروں کے عیب ڈھونڈنا برا ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈنا برا ہے۔ لوگوں کے اندر یہ برائی عام طور پر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے عیبوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں۔
اور اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی جو اتباع ہے وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے جو آیات بینات تلاوت کی ہیں ان میں 3-4 مین احکام بیان ہوئے ہیں۔ وہ عرض کر دیتا ہوں کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو۔ ہمارے ہاں یہ ایک بات مشہور ہے کہ بچی پیدا ہو تو اس کو 2.5 سال دودھ پلایا جائے، بچہ پیدا ہو تو اس کو 2 سال دودھ پلایا جائے۔ بچے اور بچی دونوں کے لیے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ 2 سال سے زائد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ بچہ تو خیر ہو سکتا ہے 2 سال سے زائد بھی دودھ پلاتے رہیں تو وہ پیتا رہے گا، بلکہ آپ کو پتہ ہے بعض بچے بہت دیر سے دودھ چھوڑتے ہیں، بلکہ ان کو دودھ چھڑانے کے لیے کئی ہیلے بہانے بھی ماؤں کو کرنے پڑتے ہیں، عام طور پر وہ دودھ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو 2 سال سے زائد دودھ پلانا بچی ہو یا بچہ ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ علماء نے حرام لکھا ہے، 2 سال سے زائد دودھ پلانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ 2 سال کی جو مدت ہے یہ دودھ پلانے کی مدت ہے۔ اس دوران اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو حرمت رضاعت بھی ثابت ہو جائے گی، یعنی جس عورت کا اس بچے نے دودھ پیا ہے اس عمر میں ایک اور مسئلہ بھی عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے نا اپنی ماں کا دودھ پینا، تو اگر کسی بچے نے یا بچی نے کسی دوسری عورت کا دودھ پیا ہے لیکن پیا 2 سال کی عمر کے دوران ہے، 1 گھونٹ بھرا ہے یا 2 یا 3، یا ناک کے ذریعے دوسری عورت کا دودھ اس کے پیٹ کے اندر چلا گیا ہے، ان ساری صورتوں میں حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ وہ بچی یا بچہ جس نے دودھ پیا ہے وہ اس عورت کا بچہ یا بچی بن جائیں گے، اس کا نکاح اس عورت کی اولاد کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وہ بچہ اس کا رضاعی بچہ ہوگا اور وہ بچی اس کی رضاعی بیٹی بن جائے گی، لہذا اس کا نکاح اس عورت کی دوسری اولاد کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ حکم بھی یہاں سے ثابت ہوا، اور یہ بھی ثابت ہوگا کہ 2 سال سے زائد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بچے گھروں میں ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، پوتے ہوتے ہیں، دوتے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ماؤں کو یہ مسئلہ بتانا ضروری ہے کہ جب 2 سال عمر پوری ہو جائے تو پھر دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ آگے پھر بیان ہوا کہ ہاں ماں کا دودھ پلانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، ماں کا دودھ پلانا ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر باپ جو ہے وہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہتا ہے تو اجرت دے کر دودھ پلوا سکتا ہے، جیسے پہلے عرب میں بھی روایت تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ مائدہ کا بھی دودھ نوش فرمایا، اور حضرت صہیبہ کا بھی دودھ نوش فرمایا، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا بھی دودھ نوش فرمایا، تو کسی دوسری نیک عورت کا دودھ بھی پلوایا جا سکتا ہے۔ ماں وضو کر کے آتی ہے اور بچہ ضد کرتا ہے مجھے دودھ پلاؤ، اور دودھ پلا دیا جائے تو وضو ٹوٹے گا تو نہیں اس سے؟ بچے نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ عام طور پر ایک ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے اس نے بچے کو دودھ پلایا ہے تو دودھ پلانے سے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ روزہ ٹوٹنے یا وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ روزہ وضو ٹوٹنے کے اسباب اور ہیں، عام طور پر وہ مطلب کہ بتائے بھی جاتے ہیں، معلوم بھی ہوتے ہیں۔ دودھ پلانا یا دودھ پلانا جو ہے یہ روزہ کے ٹوٹنے کے اسباب یا وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ بے شک دودھ جو ہے وہ عورت کی چھاتی سے بچے نے چوسا ہے، لیکن اس سے اس کے روزے میں یا وضو میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوسرا مسئلہ جو بیان ہوا ہے ان